बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रात के 11 बजे का वक़्त था और मैं इस तरह बेखबर सो रहा था जैसे गधे घोड़े सब बेच दिए हो। न जाने ख्वाबों में कौन से जजीरों की सैर कर रहा था जब फ़ोन की मुसलसल बजती घंटी ने मुझे झंझोड़ कर होश हवास की दुनिया में ला पटका। अपने ख्वाबदीदा अजाब को बामुश्किल कंट्रोल करते हुए मैंने फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम। हस्बे आदत मैंने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तला बेटा, क्या कर रहे थे? जवाबन मुझे अब्बू जी की संजीदा सी आवाज़ सुनने को मिली। सो रहा था अब्बू जी। आप लोग खैरियत से पहुंच गए? और फिर जो इन्होंने बताया इसे सुनकर कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उनकी गाड़ी रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गई थी और इस वक्त सब हॉस्पिटल में थे। अगरचे बकौल इनके फिक्र की कोई बात नहीं थी और वो सब मामूली जख्मी थे, लेकिन उनकी परेशानी, लबो लहजा और गैर मामूली अंदाज़े गुफ्तगू मुझे किसी अनहोनी का पता दे रहे थे। लिहाजा मैंने फ़ौरन रवानगी का प्रोग्राम बनाया। अगरचे अब्बू जी इस वक्त मुझे सफ़र से मना कर रहे थे, लेकिन मेरा रुकना अब नामुमकिन हो चुका था और दिल चाह रहा था कि उड़कर इनके पास पहुंच जाऊं। मेरे वालदैन, खाला, खालू, मेरी छोटी बहन सब करीबी रिश्तेदारों की शादी में शिरकत करने आज ही शाम हैदराबाद रवाना हुए थे। मैं अपने इम्तिहानात की वजह से घर पर रुक गया था। मेरी खाला और खालू हमारे घर से 2 गलियां छोड़कर ही रहते थे और हमारे इनसे बहुत खुशगवार मुरासम थे। खाला खालू नहायत शफीक, पुरखलूस और जिंदा दिल थे। अल्लाह ताला ने इनको हर दुनियावी नेमत से नवाजा था सवाए औलाद के लेकिन इन्होंने इस कमी को अपनी ज़िंदगी का रोग बनाने के बजाय तकदीर का लिखा हुआ जानकर इसे समझौता कर लिया था। मुझे और मेरी छोटी बहन गुड़िया को वो अपनी औलाद ही समझते थे और अपनी तमाम तर मोहब्बत इन पर निछावर करते थे। नतीजतन हम दोनों भी इन्हें वालदैन जैसा ही मुकाम देते थे। मैंने रात भर जाग कर पेपर्स की तैयारी की थी। पेपर्स के बाद जब मैं घर आया तो सब के साथ इतना मसरूफ रहा, वक़्त गुजरने का पता ही नहीं चला। शाम को जब सब मुझे ढेरों हदायतें देकर रवाना हुए तो मेरा थकन से बुरा हाल था। रात का खाना खा कर नमाज अदा करते ही मुझ पर नींद का इस कदर शदीद गलबा हुआ कि मैं लम्हों में गाफिल हो गया। फ़ौरन ही तैयार होकर रवाना हो गया। वालदैन से मैंने हस्पताल का एड्रेस लिया था। तकरीबन 3 घंटे का रास्ता था। जब मैं घर से रवाना हुआ तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। कराची में तो रातें जगती हैं, लिहाजा काफ़ी देर तक मुझे तन्हाई का एहसास नहीं हुआ। रास्ते रोशन थे और लोग भी घूमते फिरते नज़र आ रहे थे। आधे घंटे बाद बूंदाबांदी ने मूसलाधार बारिश की शक्ल अख्तियार कर ली। अब तक मैं शहर से भी काफ़ी दूर आ चुका था, लिहाजा ट्रैफिक भी बहुत कम हो गया था। कभी कभार कोई इक्का दुक्का गाड़ी नज़र आ जाती थी। अगरचे गाड़ी के वाइपर मुसलसल चल रहे थे, लेकिन तेज़ बारिश के बाहर धुंधला सा नज़र आ रहा था। थोड़े थोड़े फासले पर लगे स्टैम्प लैंप अपनी मध्यम सी रोशनी से तारीख को शिकस्त देने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सड़क पर दोनों तरफ घने दरख्तों ने रही सही रोशनी को भी निगल लिया था। अगरचे मैं फितरतन काफ़ी दलेर और न डर था, लेकिन तन्हाई और तारीकी की हैबत मुझ पर तारी होती जा रही थी और मैं सफ़र के बखैरियत तमाम होने की दुआ कर रहा था। लम्हा भर को बिजली चमकती तो पूरा मंजर वाज़िया हो जाता था। बड़े बड़े दरख्त तेज़ हवाओं से हिलते हुए मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर रहे थे। कभी कभी तो यूं लगता था जैसे खून आशाम चड़ेलें मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रही हूँ। अचानक बिजली चमकी तो मुझे दूर सड़क पर ऐन दरमियान में एक इंसानी हेवला खड़ा हुआ नजर आया, जो जोर जोर से हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने की इस्ता कर रहा था। पहले तो मैं इसे कोई चोर चक्का समझा जो मुझे रोक कर लूटना चाह रहा था। फिर अचानक मेरे ज़हन में बचपन से सुनी हुई वो तमाम ड्रोनी कहानियाँ दर आईं, जिनमें असेब मुख्तलिफ रूप अख्तियार करके मुसाफिरों को तंग करते हैं।
یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو۔ بہرحال جب میں جلال تو آئی بلا کو ٹال تو کرتا ہو وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا کوئی چڑیا کا بچہ تک نہ تھا۔ میں نے ہر طرف باغور دیکھا لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راگ تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں اندھا دھند گاڑی بھگاتا ہوا چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اور دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ یہ بمشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا سا ڈھیر دھڑا ہوا ہے۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف اس کے سرخ خوفناک آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال ڈرونی آنکھوں سے نہایت غصے میں تلا کو گھور رہی تھی۔ دہشت سے تلا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس لینے میں اٹکنے لگا اور ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ اس سے اسی حرکت کرنا محال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس کو مجمع کیا اور زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ اسیب وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح سکون کا سانس بھی نہ لے پایا تھا کہ اسے یوں لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ جس گاڑی کو میں جہاز کی طرح اڑا رہا تھا اب گدھا گاڑی کی طرح گھسیٹنے سے بھی انکاری تھی۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک کہکا سنائی دیا۔ اسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر برجمان ہو کر کہکا لگاتی نظر آئی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہیں لٹکا رکھی تھی اور پاؤں سڑک پر گھسیٹ رہے تھے۔ اسی وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے آواز بلند قرآنی آیات اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر سے ہلکی ہو کر تیزی سے رواں ہو گئی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے یہ تماشا چلتا رہا۔ کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیٹ پر نظر آتی، کبھی کہکے لگانا شروع کر دیتی اور کبھی نہایت غصے سے مجھے گھورتی رہتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے گاڑی بھگاتا رہا۔ گھنٹہ بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو وہ مخلوق یکے با یکے غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بخیریت بغیر کوئی نقصان پہنچائے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ ابھی میں ہسپتال سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ مجھے شاک لگا۔ رات کی تاریکی اور موسلادھار بارش میں خالو ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے بریک پر پاؤں دبایا تو گاڑی سڑک پر دوڑ کر گھسیٹتی چلی گئی۔ خالو تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گمسم اور کھوئے سے تھے، باتوں کی انتہا شوقین اور بات بات پر زور سے کہکا لگانے والے خالو بالکل خاموش تھے۔ سوچ کر بمشکل چند الفاظ ادا کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو وہ گویا ہوئے، ہاں بیٹا سب بالکل ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔
لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی ہسپتال پہنچنے کی جلدی میں تھا، لہذا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میری سیٹی گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے والد نہایت دل گرفتہ حالت میں کھڑے نظر آئے۔ میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن وہ خاموشی سے تیز تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی تھی جو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک کر آئیں اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، لیکن میں اپنے حواسوں میں ہی کب تھا جو انہیں تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے گنگ کھڑا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ اس سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضامند نہ تھا؟ یہی وہ معمہ ہے جو کبھی مجھ سے نہیں سلجھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔